پہلی بار میں نے اسے لندن کے مشہور ریسٹورینٹ گورڈن ریمسے میں دیکھا تھا۔ وہاں چند ٹیبل ریزرو کروائے گئے تھے جہاں وہ ایک 35 سالہ مرد کے ساتھ کھڑی تھی۔ اس کے دوستوں اور ان کی بیویوں سے باتوں میں مصروف تھی۔ جس بات نے مجھے اس کی طرف متاثر کیا بلا شبہ وہ اس لڑکی کی خوبصورتی تھی، مگر دوسری بات اس کا پورا لباس تھا۔ اس نے یوں تو ٹاپ اور اسکرٹ پہن رکھی تھی مگر کپڑے بہت چست نہیں تھے، اسے عیاں نہیں کر رہے تھے۔ میں سی فوڈ کھانے اکثر اسی ہوٹل کا انتخاب کرتا تھا۔ اس لڑکی میں پتہ نہیں کیا جادو تھا کہ میں اسے دیکھے جا رہا تھا۔ اس کے بال انگریز عورتوں کی طرح گولڈن نہیں تھے بلکہ ڈارک براؤن تھے۔ شاید اس کا لک کچھ ایشین خواتین جیسا تھا۔ سفید دودیا رنگت کی مالک وہ حسین لڑکی ان انگریز عورتوں میں اپنے ایشین لک کی وجہ سے منفرد لگ رہی تھی مگر بے حد حسین تھی۔ میں لندن میں ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں ایک اچھی پوسٹ پہ کام کر رہا تھا۔ یوں تو میری عمر بھی 30 سال سے کم نہ تھی، کچھ اوپر ہی تھی۔ اپنی گیدرنگ میں نے کئی حسین چہرے دیکھے تھے مگر اس لڑکی کا حسن ہوش ربا تھا، سامنے والے کو ارد گرد سے بیگانہ کر دینے والا۔ پتہ نہیں کیوں لیکن اسے دیکھ کے میں اپنا کھانا پینا بھول بیٹھا تھا۔ میرے ساتھ آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ حسین سے حسین لڑکیاں میری طرف اپنی دوستی کا ہاتھ بڑھا چکی تھیں لیکن میں مسکرا کے رد کر دیتا تھا۔ لیکن اس لڑکی سے میری نظریں ہٹنے کو تیار نہیں تھی۔ جب تک وہ لوگ واپس نہیں گئے میں وہیں اپنی ٹیبل پہ بیٹھا انہی کو دیکھتا رہا۔ جہاں تک میں نے اندازہ لگایا تھا شاید وہ اس شخص کی بیوی تھی، کیونکہ وہ بڑی بے تکلفی سے کبھی اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتا تھا اور کبھی اس کا ہاتھ پکڑ لیتا تھا۔ وہ اسی کے برابر میں بیٹھی ہوئی تھی۔ جو بات مجھے عجیب لگی وہ یہ تھی کہ اس لڑکی نے اس نوجوان کا نہ تو ہاتھ پکڑا نہ ہی کبھی اس کے قریب ہونے کی کوشش کی۔ وہ شاید ایک بزنس پارٹی تھی جو چند ٹیبل ریزرو کر کے کی گئی تھی۔ میں اس لڑکی کے بارے میں اور کچھ بھی نہیں جانتا تھا۔ وہ کون ہے، کیا ہے، مسلم ہے یا غیر مسلم ہے، کیونکہ جس نوجوان کے ساتھ وہ کھڑی تھی وہ مسلم نہیں تھا۔ اس کا نام تھا ہیری الیگزینڈر پیری۔ اس کا چہرہ بھی کچھ دیکھا دیکھا سا لگ رہا تھا۔ میں اپنے سرکل میں شاید اس نوجوان کو دیکھ چکا تھا۔ خاصا مشہور بزنس مین تھا، لیکن اس لڑکی سے میری دوسری ملاقات مجھے شش و پنج میں مبتلا کر گئی۔ پہلی ملاقات سے دوسری ملاقات کا دورانیہ شاید 15 سے 20 دن ہوگا۔ رات کا وقت تھا اور میری گاڑی خراب ہو گئی۔ جس سڑک پہ گاڑی خراب ہوئی وہ اس قدر سنسان تھی، شاید ہی کوئی اکا دکا گاڑیاں وہاں سے گزر رہی تھیں۔ تبھی میں نے ایک ہیوی بائک دور سے آتی ہوئی دیکھی۔ ہیلمٹ پہنے ہوئے وہ یقیناً کوئی لڑکی تھی۔ جینز کی پینٹ شرٹ کے اوپر اس نے جیکٹ پہن رکھی تھی۔ سردیوں کا موسم تھا، شاید اسی لیے بڑی تیزی سے وہ اپنی ہیوی بائک چلا رہی تھی، لیکن اس کے پیچھے آنے والی ہیوی بائکس اس کا راستہ روک چکی تھیں۔ ہر بائک پہ 2 لڑکے تھے اور 3 بائکس تھیں، مطلب کہ 6 لڑکے۔ وہ لڑکی اپنی ہیوی بائک سے نیچے اتری اور وہ لڑکے بھی اتر چکے تھے۔ ہوش میرے اس وقت اڑے جب اس لڑکی نے اپنی ہیلمٹ اتاری اور اپنی بائک پہ رکھی۔ اس لڑکی کو دیکھ کے میں فوراً سے پہچان گیا، کیونکہ اس کا چہرہ کوئی عام سا چہرہ نہیں تھا جسے میں بھول جاتا۔ اس کا چہرہ بہت خاص تھا۔ میں تو پچھلی ملاقات میں ہی اس کے حسن کا اسیر ہو چکا تھا۔ وہ لڑکی ان نوجوانوں کو انگریزی زبان میں گالیاں دے رہی تھی، اس سے پہلے کہ وہ لڑکے اس سے کوئی بدتمیزی کرتے۔ بڑی سبک رفتاری سے اس لڑکی نے ان لڑکوں کے منہ پہ پنچ مارنے شروع کر دیے۔ شور شرابہ سا شروع ہو گیا۔ پولیس موبائل کے ہارن پہ وہ لڑکے جلدی سے اپنی بائکس میں بیٹھ کے چلے گئے۔ دوسری حیران کن بات جو تھی وہ یہ تھی کہ ان لڑکوں کے بائک پہ جاتے ہی اس لڑکی کی زبان سے ادا ہونے والے الفاظوں نے مجھے گنگ کر کے رکھ دیا۔ سالے، کمینے، مجھ سے پنگا لے رہے تھے۔ اس کی زبان سے اردو سن کے میں بری طرح سے جھٹکا کھا کے رہ گیا تھا۔ اس کا مطلب وہ لڑکی یا تو انڈین تھی یا پھر پاکستانی۔ مطلب یہ کہ اگر میں اس کی ایشین بیوٹی سے متاثر ہوا تھا تو صحیح ہوا تھا۔ میرا پہلا اندازہ اس لڑکی کے بارے میں بالکل درست تھا۔ خاصی بہادر قسم کی لڑکی لگ رہی تھی، اتنی ہی بااعتماد بھی تھی۔
میں اپنی گاڑی کا بونٹ کھول کے یہ دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ خرابی کیا ہے۔ اس لڑکی نے میری طرف نہیں دیکھا، دوبارہ سے اپنا ہیلمٹ پہنا، اپنی بائک پہ بیٹھ کے یہ جا وہ جا۔ بہرحال تیسری ملاقات ایک بزنس پارٹی میں میری اس لڑکی سے ہوئی۔ آج بھی وہ ہیری الیگزینڈر پیری کے برابر میں کھڑی تھی۔ جب میری نظر اس پہ پڑی تو میں باقی سب کچھ چھوڑ کر ہیری الیگزینڈر پیری کے پاس آ گیا۔ میں نے اپنی کمپنی کے نام سے خود کو متعارف کروایا تو وہ بڑے بردبار طریقے سے مجھ سے ملا، لیکن وہ لڑکی مجھے بالکل بے نیاز سی لگی۔ سامنے کھڑی ایک اور خاتون کے ساتھ وہ محو گفتگو تھی۔ تبھی ہیری الیگزینڈر پیری نے اسے اپنی وائف کہہ کے مجھ سے متعارف کروایا اور ہیلو کہتے ہوئے اس نے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اس کی بیوی کیسے ہو سکتی ہے۔ میں بھی وہ لڑکی انڈیا سے تعلق رکھتی ہو اور ہندو مذہب سے ہو۔ اس لڑکی کا بات کرنے کا انداز پچھلی ملاقات سے یکسر مختلف تھا۔ اس کے لفظوں میں بڑی مٹھاس تھی اور انداز بالکل دل کو چھو جانے والا تھا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اس لڑکی کا نام پوچھا تو اس نے اپنا ایک انگریزی نام مجھے بتایا، جو سن کے میں کچھ متذبذب سا ہوا۔ پھر سوچا کہ شاید بہت سے لوگوں کو مختلف زبانیں سیکھنے میں دلچسپی ہوتی ہے، اس لیے شاید ایسی ہی کوئی زبان اس نے بھی سیکھی ہوگی۔ لیکن نہیں، انسان غصے میں وہ زبان بولتا ہے جو بولنے کی اسے عادت ہوتی ہے۔ پتہ نہیں کیوں لیکن وہ لڑکی میرے لیے ایک عجیب سی پہیلی بنتی جا رہی تھی۔ ہیری اپنے کچھ دوستوں سے ملنے کی غرض سے وہاں سے کچھ دور جا چکا تھا۔ وہ مجھ سے انگریزی زبان میں ہی بات کر رہی تھی اور اس کا لہجہ اور انداز بالکل برٹش انگلش جیسا تھا۔ کچھ دیر کے بعد جیسے ہی وہاں پہ کپل ڈانس کا ماحول بننا شروع ہوا تو میں ایک ٹیبل پہ جا کے بیٹھ گیا۔ اپنے لیے میں نے سافٹ ڈرنک منگوائی۔ تبھی میں نے دیکھا کہ وہ لڑکی جس نے اپنا نام ہینا بتایا تھا وہ ہیری کے ساتھ کپل ڈانس کرنے سے انکار کر رہی تھی۔ اگر وہ اس کی بیوی تھی تو انکار کیوں کر رہی تھی؟ پتہ نہیں کیا بات تھی۔ ہیری اس کے کان کے قریب اس سے کچھ کہہ رہا تھا، لیکن وہ مسلسل نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ میوزک بہت تیز ہو گیا تھا۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اسے کہہ کیا رہی ہے اور کیا نہیں کہہ رہی، لیکن ہیری اسے غصے سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے کان میں مسلسل کچھ کہے جا رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے ہانا کے قریب آنے کی کوشش کی، وہ اس کی کمر کو پکڑنے کی کوشش کرتا تاکہ اس کے ساتھ کپل ڈانس کر سکے، تو وہ فوراً سے اس کا ہاتھ جھٹک دیتی تھی۔ اور یہ سب باتیں میرے لیے پتہ نہیں کیوں تجسس کا سبب بن رہی تھیں۔ کیا وجہ تھی؟ وہ اس کی بیوی تھی تو پھر اس کے ساتھ کپل ڈانس کرنے میں کیا حرج تھا؟ کیوں انکار کر رہی تھی؟ کیوں اسے اپنے آپ کو چھونے نہیں دے رہی تھی؟ بہت ہی غیر محسوس طریقے سے وہ اس کی ہر جرت کو اپنے ہاتھوں سے ناکام کر رہی تھی، اور پھر وہ اس ہال سے باہر نکل گئی۔ میرے نزدیک اب اس ہال میں دلچسپی لائق کوئی چیز نہیں بچی تھی۔ میں بھی وہاں سے باہر نکلا، دیکھا تو وہ گاڑی میں بیٹھ کے جا چکی تھی اور ہیری پریشان حال کھڑا اسے جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ What the hell؟ وہ غصے سے دھاڑا تھا۔ میں اپنی گاڑی میں بیٹھ کے اپنے گھر چلا گیا، لیکن رات کو سونے سے پہلے میں اسی کے بارے میں سوچتا رہا۔ بڑی عجیب لڑکی تھی، شاید کسی بات پہ ان دونوں کی انبن ہو گئی ہو۔ پھر میں سوچنے لگا کہ میں کیوں اس بارے میں سوچ رہا ہوں، مجھے کیا لگے، میں تو یہاں پہ صرف پیسہ کمانے کے لیے آیا تھا اور پچھلے 5 سال سے بس پیسہ ہی تو کما رہا تھا۔ میری تعلیم پہ بہت پیسے لگ چکے تھے، میری ماں نے اپنی ساری جمع پونجی مجھ پہ لگا دی تھی۔ میں نے لندن کی یونیورسٹی سے ہی بزنس کی ڈگری حاصل کی تھی اور جاب بھی مجھے بہت اچھی ملی تھی، کیونکہ میرا تعلیمی ریکارڈ لندن کی یونیورسٹی میں بھی بہت اچھا رہا تھا۔ جاب بھی مل گئی تھی اور اب پچھلے 3 سال سے میں اسی کمپنی میں جاب کر رہا تھا۔ میری سیلری اچھی خاصی تھی، اپنے گھر کے حالات میں بہت جلد بدلنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ میرا فیوچر یہاں لندن میں رہنا نہیں تھا، مجھے پاکستان واپس جانا تھا۔ لیکن فی الحال 2 بہنوں کی شادی ہو چکی تھی اور تیسری کی باقی تھی۔ میرا لاہور میں ایک پوش علاقے میں بنگلہ بھی بن چکا تھا۔ جیسے ہی تیسری بہن کی شادی ہوتی، مجھے اپنے لیے اتنی سیونگ کرنی تھی کہ وہاں جا کے میں اپنا بزنس سٹارٹ کر سکتا۔
لیکن میں لندن سے ناتا بھی نہیں توڑنا چاہتا تھا۔ بہرحال میری زندگی کی راہیں بالکل مختلف تھیں۔ مجھے کمپنی کی طرف سے گاڑی ملی ہوئی تھی، ایک اچھا فلیٹ ملا ہوا تھا۔ تربیت شروع سے ہی ایسی پائی تھی کہ نہ تو میں کبھی شراب کی طرف متوجہ ہوا، نہ ہی لڑکیوں سے دوستی کی طرف۔ حالانکہ یونیورسٹی سے لے کر جاب کے دوران بھی کئی لڑکیاں میری طرف آئیں، شاید میری شخصیت کو دیکھ کے یا پھر میری اچھی پوسٹ کو دیکھ کر، لیکن میں لڑکیوں سے زیادہ تر لیے دیے ہی رہتا تھا۔ لیکن یہ پہلی لڑکی تھی جس کے حسن نے مجھے متاثر کیا تھا، اور اب وہ میرے لیے ایک پہیلی سی تھی۔ میں نے لیپ ٹاپ نکالا اور ہیری الیگزینڈر پیری لکھ کر اس کے بارے میں ضروری معلومات دیکھنے لگا، جو کہ عام طور پہ درج کی جاتی ہیں یا کسی بھی شخص کے بارے میں مل جاتی ہیں، کیونکہ وہ ایک مشہور بزنس مین تھا۔ لیکن جس بات نے مجھے حیران کیا وہ یہ تھی کہ اس کی بیوی کی نہ تو تصویر وہاں لگی تھی، نہ ہی زیادہ ڈیٹیل تھی، بس اس کا نام لکھا تھا، ہینا۔ میں نے بہت چاہا کہ ان کی شادی کی تصاویر نکالوں، لیکن نہیں نکلی، حالانکہ چھپانے والی بات تو نہیں تھی۔ بہرحال پتہ نہیں کیوں میں اس لڑکی میں دلچسپی لینے لگا تھا۔ ایک بار ساؤتھ بینک سینٹر یوں ہی مائنڈ فریش کرنے کی غرض سے گیا، ویسے بھی چھٹی تھی، اس لیے سوچا کہ کچھ میوزک کانسرٹ دیکھنا چاہیے۔ میں وہاں موجود تھیٹر دیکھنے کی غرض سے وہاں بیٹھ گیا، لیکن چند پرفارمنس دیکھنے کے بعد میں نے اسی لڑکی کو دیکھا جو انڈین کلچر کا لباس پہنے بڑی مہارت سے رقص کر رہی تھی، اور اس کا رقص دیکھنے والوں پہ اپنا جادو چلا چکا تھا۔ پورے تھیٹر میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اس کی لچکتی کمر، اس کے لہراتے ہاتھ، اس کے پاؤں دیکھنے والوں کو اپنے سحر میں جکڑ چکے تھے۔ تو کیا وہ ہندو مذہب سے تعلق رکھتی تھی؟ لیکن اس کا نام، میں ابھی تک اس لڑکی کو سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ جیسے ہی اس کے بارے میں کچھ ایسا سوچتا جو مجھے مطمئن کر جائے، تو وہ اپنا ایک نیا روپ لے کے میرے سامنے آ جاتی کہ میں پھر سے سوچ میں پڑ جاتا۔ جیسے ہی اس کا رقص ختم ہوا، تالیوں کی گونج پورے ہال میں پھیل چکی تھی، جو یہ بتا رہی تھی کہ اس کی پرفارمنس سب سے زیادہ اچھی تھی۔ بہرحال میں نے اپنے موبائل سے اس کی کئی تصاویر کھینچ ڈالی۔ حالانکہ وہ میرے لیے بے مقصد تھی، میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق تو نہیں تھا، میرے لیے وہ کچھ بھی نہیں تھی، لیکن پتہ نہیں کیوں میں اس میں دلچسپی لینے لگا تھا۔ کیوں لے رہا تھا یہ بھی نہیں پتا تھا، لیکن اس لڑکی کے ساتھ اگلی ملاقات نے میرے ہوش ٹھکانے لگا دیے تھے۔ لندن سینٹرل ماسک میں نے اس لڑکی کو دیکھا جو عبایا پہنے ہوئے تھی، سوائے چہرے کے اس کا پورا وجود چھپا ہوا تھا۔ میں بری طرح سے چکر کھا گیا تھا۔ کیا تھی یہ لڑکی؟ میں اس قدر بوکھلا کے رہ گیا تھا کہ کچھ پل تو میرا دماغ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کے قابل نہیں رہا۔ میرے لیے شاید یہ ابھی تک کے دھچکوں میں سب سے بڑا دھچکا تھا۔ کیا یہ لڑکی مسلم تھی؟ کیونکہ اس نے ہاتھ میں کلام پاک پکڑا ہوا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے اس کا ناچتا لہراتا وجود آ گیا، پھر اس انگریز کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا، باتیں کرنا، اور اس کا اسے اپنی بیوی کے نام سے متعارف کروانا۔ کیا تھا یہ سب؟ جی تو چاہا کہ میں اس لڑکی کے پاس چلا جاؤں اور جا کے پوچھوں کہ وہ کون ہے۔ تبھی کسی خاتون نے اسے ایمان کے نام سے پکارا تو وہ بری طرح سے چونکی۔ اندر آ جاؤ، وہ اسے اسی جگہ کے بارے میں شاید بتا رہی تھی۔ وہ لڑکی تیز قدم اٹھاتے ہوئے وہاں چلی گئی جہاں پہ اکثر خواتین اپنی دینی تعلیمات کے لیے جاتی تھیں۔ ایمان، اس لڑکی کا نام اگر ایمان ہے اور یہ مسلم ہے تو پھر ہینا کون تھی؟ کیا یہی لڑکی یا پھر وہ کوئی اور تھی؟ نہیں، میری آنکھیں اتنا بڑا دھوکہ تو نہیں کھا سکتی۔ میں اس کا چہرہ بھلا ہی نہیں سکتا تھا۔ اس کا ایک ایک نقش مجھے ازبر ہو چکا تھا۔ میں کافی دیر اس لڑکی کی واپسی کا انتظار کرتا رہا۔ میں سوچ چکا تھا کہ اس سے بات کروں گا کہ آخر وہ کون ہے۔ اسے مسجد میں دیکھ کے، اس کا نام ایمان سن کے،
پتہ نہیں کیوں، لیکن میں اندر ہی اندر یہ فیصلہ کر چکا تھا کہ مجھے اب اس لڑکی کی حقیقت کو جاننا ہے کہ یہ کون ہے۔ اگر یہ مسلم ہے تو پھر یہ اس انگریز کی بیوی کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ تو مجھے بھی پتا تھا کہ اس انگریز نے اسلام تو قبول نہیں کیا ہوگا، وہ شراب پیتا تھا، لڑکیوں کے ساتھ اس کے ہر قسم کے تعلقات بھی تھے، اور ایسا لندن جیسے شہر میں برا نہیں سمجھا جاتا۔ اس کی ہسٹری میں پڑھ چکا تھا، وہ کامیاب بزنس مین تھا۔ لیکن اس لڑکی کی شخصیت میرے لیے بہت بڑی الجھن بن چکی تھی۔ اگر وہ غیر مسلم تھا اور اپنے مذہب پہ قائم تھا تو پھر یہ لڑکی مسلمان ہوتے ہوئے کیسے اس کے ساتھ نکاح کر سکتی تھی؟ دس از امپاسبل۔ کوئی بھی لڑکی اپنا مذہب نہیں بدلتی، اور میں نے کسی مسلمان لڑکی کو اپنا مذہب بدلتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، نہ کبھی سنا تھا۔ اگر ایسا تھا تو یہ تو بڑے ہی افسوس کی بات تھی۔ بہرحال میں 2 گھنٹے وہاں بیٹھا رہا، اس لڑکی کا انتظار کرتا رہا، لیکن وہ باہر نہیں آئی۔ خیر میں اس سے زیادہ انتظار نہیں کر سکتا تھا، اس لیے میں اٹھ کے گھر چلا گیا۔ اگلے دن میرا پھر سے کام شروع تھا۔ اپنی کمپنی کے کام کی وجہ سے مجھے کبھی کبھی آؤٹ ڈور بھی رہنا پڑتا تھا۔ میں میٹنگ کے لیے ایک ریسٹورنٹ میں آیا تھا اپنی کمپنی کی طرف سے۔ میں وہ میٹنگ اٹینڈ کرنے آیا تھا۔ وہاں بھی میں نے اسی کو دیکھا، اسی انگریز کے ساتھ، ویسے ہی اسکرٹ اور شرٹ میں، وہی دلربا انداز لیے، ہنستی مسکراتی ہوئی، باتیں کرتی ہوئی۔ میں اپنی میٹنگ سے فارغ ہو چکا تھا۔ جیسے ہی وہ لڑکی اس شخص کے ساتھ باہر نکلی، میں بھی باہر نکل گیا۔ میں گاڑی میں ان کا پیچھا کرتا رہا۔ اس شخص نے ایک مارکیٹ میں اس لڑکی کو اتار دیا اور وہ خود چلا گیا۔ میں نے دیکھا تو وہ گروسری کر رہی تھی۔ میں اس کے پاس آ گیا۔ مسز ہے نا؟ میں نے اسے پکارا۔ اس نے مجھے پلٹ کے دیکھا، لیکن بڑی نافہمی سے۔ وہ انگریزی زبان میں کہنے لگی کہ کون ہیں آپ؟ میں نے اپنا مختصر سا تعارف کروایا، یہ بھی بتایا کہ ہماری پہلی ملاقات کہاں ہوئی تھی۔ وہ کچھ سوچنے لگی، پھر کندھے اچکا کے کہنے لگی، ہو سکتا ہے، میں نے پہچانا نہیں۔ میں نے جان بوجھ کے اس کے انڈین ڈانس کی تعریف کی۔ اس نے چونک کے مجھے دیکھا، پھر پوچھنے لگی کہ آپ نے کہاں دیکھا تھا مجھے؟ میں نے اسی تھیٹر کا نام بتایا تو مسکرانے لگی، او یس، مجھے شوق ہے اس لیے۔ وہ انگریزی زبان میں بڑی روانی سے بات کر رہی تھی۔ پتہ نہیں کیوں، لیکن میں نے اسے دوستی کی پیشکش کر دی۔ میری بات پہ اس نے حیرت سے مجھے دیکھا، پھر نو تھینکس کہہ کے اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ وہ میری زندگی میں آنے والی پہلی لڑکی تھی جسے میں نے خود سے دوستی کے لیے کہا تھا، ورنہ لڑکیاں خود مجھ سے دوستی کرنا چاہتی تھیں۔ وجہ یہ نہیں تھی کہ میں نے اس سے زیادہ حسین لڑکیاں دیکھی نہیں تھیں، وجہ یہ تھی کہ میں اس کی سچائی جاننا چاہتا تھا۔ اس کے کئی روپ میں دیکھ چکا تھا، جو میرے لیے ایک بہت ہی بڑی الجھن بن گیا تھا۔ ایک طرف وہ انڈین کلچرل لباس پہنے مہارت سے رقص کرتی ہوئی، ایک طرف وہ اسکرٹ شرٹ میں ایک انگریز کی بیوی کی حیثیت سے ملتی ہوئی، اور تیسرے روپ میں تو میں اسے بھلائے نہیں بھول پا رہا تھا، اسے عبایا پہنے، کلام پاک سینے سے لگائے، مسجد کے ساتھ بنے مدرسے میں جاتے ہوئے۔ کیا تھی وہ لڑکی؟ لیکن اس نے بڑی آسانی سے مسکراتے ہوئے مجھے انکار کر دیا تاکہ مجھے برا بھی نہ لگے، اور لندن جیسے شہر میں ایسی باتوں کا برا منایا بھی نہیں جاتا۔ بہرحال میں واپس اپنے آفس چلا گیا، اپنے باس کو ڈیٹیلز بتانے لگا۔ وہ میرے کام سے بہت خوش تھے۔ اسی رات میری والدہ کا فون آ گیا کہ چھوٹی بہن کا رشتہ بھی انہوں نے طے کر دیا ہے۔ مجھ سے کہنے لگیں کہ بڑی دونوں کی شادیوں میں تو تم نے شرکت نہیں کی، لیکن اس بار میں تمہارے بغیر انیلا کی شادی نہیں کروں گی، اور میں نے بہت سی لڑکیاں پسند کر رکھی ہیں، تم آؤ تو میں تمہاری بھی شادی طے کر دوں گی۔ میں نے کہا میری شادی ابھی رہنے دیں، آپ انیلا کی شادی کی فکر کریں، میں کوشش کروں گا کہ میں لازمی شرکت کروں۔ ہاں، اس کی شادی کے بعد مجھے اتنا پیسہ کمانا ہے کہ پاکستان واپس آ کے میں اپنا بزنس اسٹارٹ کر سکوں، پھر شادی میں اس کے بعد کر لوں گا۔
میری والدہ کہنے لگی اس سال دسمبر میں پورے 31 کے ہو جاؤ گے۔ میں نے کہا امی تو کیا کروں، پیسہ ہوگا تو 35 سال کی عمر میں بھی مجھے 21 سال کی لڑکی مل جائے گی۔ میری بات پہ مسکرانے لگی۔ فون بند ہو چکا تھا۔ میں اپنی 3 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا، اس لیے سب کچھ میری ذمہ داری تھی، تینوں سے بڑا تھا۔ جب لندن آیا تھا تو میری والدہ نے اپنے ورثے میں ملا مکان اور اپنا سارا زیور بیچ کے مجھے لندن تعلیم حاصل کرنے اور جاب کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ بڑی مشکلات کاٹی تھی میں نے جب میں لندن میں آیا تھا۔ یونیورسٹی میں داخلہ تو مجھے بآسانی مل گیا تھا کیونکہ میرا ریکارڈ اچھا خاصا تھا اور میں نے ہاسٹل میں رہنے کو ہی ترجیح دی تھی، لیکن اس کے باوجود اپنے دوستوں سے بات چیت کر کے چھوٹی موٹی جاب شروع کر لی تھی تاکہ اپنے اخراجات تو میں خود پورے کر سکوں۔ میری والدہ کے پاس کچھ سیونگ موجود تھی کہ وہ چند مہینے آسانی سے گزر بسر کر سکتی تھیں، اور ان چند مہینوں میں مجھے اپنے آپ کو اس قابل کرنا تھا کہ لندن کی یونیورسٹی کی فیس کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی کچھ بھیج سکوں۔ وہ میری زندگی کا بہت ٹف ٹائم تھا۔ مجھے جو کام ملتا تھا میں کرنے سے انکار نہیں کرتا تھا کیونکہ مجھے پیسہ کمانا تھا۔ اپنے اخراجات کے ساتھ ساتھ اپنی والدہ کے لیے اور بہنوں کے لیے بھی کچھ نہ کچھ بھیجنا تھا۔ اللہ کی مجھ پہ بڑی مہربانی تھی کہ مجھے لندن میں آئے ہوئے 1 مہینہ ہی ہوا تھا کہ میں اتنے پیسے اکٹھے کر چکا تھا کہ اپنی فیس کے پیسے رکھنے کے باوجود میں نے اپنی والدہ کو بھی پیسے بھیجے، جو تقریباً پاکستان کی کرنسی کے حساب سے 1.5 لاکھ تھے، اور میری والدہ بے حد خوش تھی۔ وہاں سے میرا سفر شروع ہوا تھا اور اب 7 سال بیت گئے تھے۔ 7 سال کا عرصہ بہت ہوتا ہے۔ 4 سال میری تعلیم کا عرصہ، اور ابھی آخری سیمسٹر باقی تھا کہ مجھے اچھی کمپنی میں جاب مل گئی تھی کیونکہ میرا تجربہ بھی تھا اور شاید میری ماں کی دعاؤں کا ثمر تھا۔ بہرحال میں نے کام پوری ایمانداری سے کیا تھا۔ میں دن رات نہیں دیکھتا تھا۔ بہت سے کمپیوٹر کورسز میں ڈپلوماز میرے پاس موجود تھے جو میرے کام آئے، اور اب یہ حال تھا کہ میں چند مہینوں کا کام ایڈوانس میں ہی کر کے اپنی کمپنی کو دے دیتا تھا۔ میرا باس مجھ سے بہت خوش تھا۔ آفس کی طرف سے فلیٹ اور گاڑی 2 سال پہلے مجھے ملی تھی۔ میری تنخواہ اتنی زبردست تھی کہ اپنی والدہ کو اچھی خاصی رقم بھیجنے کے بعد بھی میرے پاس اچھی سیونگ موجود تھی کیونکہ میں کچھ کنجوس مزاج بھی تھا۔ اپنے فلیٹ میں نے کسی بھی میڈ کو نہیں رکھا تھا۔ میں سارے کام خود کرتا تھا، اور کام ہوتا ہی کیا تھا، کھانے پینے کی زیادہ تر چیزیں ریڈی میڈ آ جاتی تھیں، اور کچھ اپنی والدہ سے پوچھ کے میں نے کافی کچھ پکانا سیکھ لیا تھا۔ بلکہ میرے بہت سے پاکستانی دوست میرے ہاتھ کی بنائی ہوئی بریانی کی بہت تعریف کرتے تھے۔ جتنے یہاں پہ میرے دوست تھے سب کی شادی ہو چکی تھی، اور کچھ پاکستانی دوست ایسے بھی تھے جو اپنی بہنوں اور اپنی سالیوں کے رشتے کے بارے میں بھی مجھے آفر کر چکے تھے۔ لیکن جب میں اپنا ارادہ بتاتا کہ مجھے مستقبل میں پاکستان میں رہنا ہے تو کہتے تھے کہ تم جیسا بیوقوف شخص ہم نے نہیں دیکھا۔ ارے کیا کرو گے پاکستان جا کے، یہیں رہو، اچھی خاصی پوسٹ پہ ہو، ہم لوگ تو ایسی جاب کی خواہش کرتے ہیں۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ کچھ لوگوں کے دلوں میں حب الوطنی کا جذبہ کچھ زیادہ ہی ہوتا ہے۔ شاید ایسا ہی کچھ میرے ساتھ بھی تھا۔ حالانکہ لندن کی رنگینیاں، یہاں کی خوبصورتی اور اپنا بہترین مستقبل چھوڑنے کا کون بیوقوف سوچتا ہوگا، لیکن مجھے لگتا تھا جیسے میں کسی قید خانے میں زندگی گزار رہا ہوں۔ ایسا لگتا تھا کہ ایک گھڑی کی سوئیوں کے ساتھ مجھے سب کچھ کرنا ہے، اور اب میں مسلسل 7 سال سے یہ سب کچھ کر کے تھک چکا تھا۔ میں سکون چاہتا تھا جو مجھے یہاں کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ ابھی تو میں اکیلا تھا، اگر شادی کر کے میں بیوی کو بھی یہاں لے آتا تو میرے لیے اور مشکل ہو جاتی، پھر میں اپنی ماں کو وہاں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ انیلا کی شادی کے بعد تو وہ اکیلی ہو جاتی۔ بہرحال ابھی تک جتنی ملاقاتیں میری اس لڑکی سے ہو چکی تھیں وہ تقریباً اتفاقیہ ہی تھی۔ مجھے اپنی کمپنی کی طرف سے مانچسٹر 2 دن کے لیے جانا تھا کیونکہ جس کمپنی کے ساتھ میں کام کر رہا تھا اسی کمپنی کی ایک شاخ مانچسٹر میں بھی تھی، اور مجھے وہاں بلایا گیا تھا۔ میرا ہوٹل کا کمرہ ریزرو تھا،
بہرحال میں صبح ہی صبح نکل چکا تھا. لندن کے یوسٹن اسٹیشن سے مانچسٹر جا رہا تھا، جس کی مسافت تقریباً 3.5 گھنٹے کی تھی. بہرحال میں مانچسٹر پہنچ کر پہلے تو سیدھا اپنے ہوٹل کے روم میں گیا. 2 گھنٹے ریسٹ کرنے کے بعد مجھے میٹنگ پہ جانا تھا، جہاں پہ اور بھی بہت سی کمپنیز آئی ہوئی تھیں. یہ ایک بزنس پارٹی تھی، وہیں پہ میری ڈیل ہونی تھی. میں شام 5 بجے تیار ہو کے جب اس بزنس پارٹی میں گیا تو وہاں سب وہی پرانے چہرے تھے جن کے ساتھ ہماری کمپنی کے لین دین ہوتے رہتے تھے، لیکن کچھ نئے چہرے بھی تھے. مانچسٹر کی مخصوص کمپنیاں تھیں. بہرحال میری میٹنگ کافی اچھی گئی اور ڈیل بھی آلموسٹ ڈن ہو چکی تھی. جیمز نیتھانیل، یہ نام مانچسٹر کی ایک مشہور کمپنی کے آنر کا تھا. وہ مجھ سے ملا. کئی لوگ ایسے تھے جن کی بیویاں بھی ان کے ساتھ آئی ہوئی تھیں یا پھر ان کی پرسنل سیکرٹریز وغیرہ. جیمز نیتھانیل نامی شخص کے ساتھ میری بات چیت چل رہی تھی، کیونکہ وہ ہماری کمپنی کے ساتھ کام کرنے میں کچھ انٹرسٹ شو کر رہا تھا. تبھی میں نے اس بزنس پارٹی کے ہال میں اسی لڑکی کو داخل ہوتے ہوئے دیکھا. اس نے کافی کھلا سا گاؤن پہنا ہوا تھا. اس کے کھلے ہوئے بال طریقے سے سیٹ کیے ہوئے تھے. میک اپ اسے بے حد پرکشش بنا چکا تھا. اسے دیکھ کے مجھے لگا کہ شاید وہ بھی اپنے شوہر کے ساتھ میٹنگ پہ آئی ہوگی. لیکن مجھے حیرت کا جھٹکا اس وقت لگا جب جیمز نیتھانیل اسے دیکھتے ہی اس کی طرف لپکا، اس کے ساتھ ہاتھ ملا کے ہلکا سا اس کے ساتھ لگا اور اسے میرے پاس لے آیا. مجھے دیکھ کر اس لڑکی کی آنکھوں میں کچھ ہچکچاہٹ سی واضح ہوئی تھی، لیکن میرے ہوش اس وقت اڑے جب جیمز نیتھانیل نے کہا کہ شی از مائی وائف. میرا دماغ بری طرح سے چکرایا. میں نے بڑی حیرت سے اسے دیکھا جو مسکرا رہی تھی. بڑے اعتماد کے ساتھ اس نے میری طرف ہاتھ بڑھایا. میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا ہے نا. کہنے لگی نو مائی نیم از صوفیہ. میرا دماغ کام نہیں کر رہا تھا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ وہی لڑکی تھی، وہ 100% وہی لڑکی تھی. کئی بار میری اس سے ملاقات ہوئی تھی اور لاسٹ ٹائم تو بات بھی ہوئی تھی. پھر وہ ایک الگ نام سے ایک الگ شخص کی بیوی کیسے ہو سکتی ہے؟ مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں وہاں کھڑا رہوں یا میں وہاں سے چلا جاؤں. میرا دماغ گھوم رہا تھا. یہ لڑکی میرے لیے ایک عجیب سی پہیلی بن چکی تھی. کون تھی یہ؟ ایمان، حنا یا پھر صوفیہ؟ کچھ ہی دیر بعد وہ وہاں کی دوسری خواتین سے ملنے لگی. میں نے جیمز نیتھانیل سے پوچھا کہ تمہاری شادی اس لڑکی کے ساتھ کب ہوئی؟ تو اس نے شراب پیتے ہوئے کہا کہ 2 سال پہلے. یہ سن کے بھی میرا دماغ گھوم کے رہ گیا تھا اور میں نے یہ نوٹ کیا تھا کہ وہ لڑکی مجھ سے بات کرنے سے کترانے کی کوشش کر رہی تھی. باقی سب سے باتیں بھی کر رہی تھی، مسکرا بھی رہی تھی. میں اس کے پاس آ گیا. میں نے کہا کیا میں آپ سے بات کر سکتا ہوں؟ کہنے لگی آئی ایم سوری، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں تھوڑی بیزی ہوں. اس سے پہلے کہ وہ پلٹ کے جاتی میں نے بے ساختہ اس کا ہاتھ پکڑا. میں نے کہا کون ہو تم؟ اس نے بڑے غصے سے میری طرف دیکھا اور اپنا ہاتھ ایک جھٹکے سے میرے ہاتھ سے چھڑوایا. اٹس نن آف یور بزنس. بڑے غصے سے کہتی ہوئی وہ وہاں سے چلی گئی اور جیمز نیتھانیل کے برابر میں جا کے کھڑی ہو گئی. پھر پلٹ کے میری طرف دیکھا اور اس کے بازو کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کے اس کے ساتھ لگ گئی. جیمز نیتھانیل نے بھی اس کے بالوں کو سہلایا اور سامنے کھڑے نوجوان سے باتوں میں مصروف ہو گیا. پتہ نہیں کیوں لیکن مجھے بڑا غصہ آ رہا تھا. یہ لڑکی تھی کون؟ کیا تھی یہ؟ ابھی تک تو میں یہی نہیں سمجھ پایا تھا کہ یہ ہے کون، اور یہ ایک لڑکی ہوتے ہوئے 2 لوگوں کی بیوی کیسے ہو سکتی ہے. جیمز نیتھانیل نامی وہ نوجوان شاید میرے جتنا ہی تھا. انگریز تھا، خوش شکل تھا، بزنس مین بھی تھا، لیکن اس کی کمپنی زیادہ بڑی نہیں تھی. اگر وہ لڑکی اس کی بیوی تھی تو پھر لندن میں ہیری الیگزینڈر کی بیوی کیسے ہو سکتی تھی؟ میرا دماغ کام نہیں کر رہا تھا. بہرحال میں وہاں سے باہر نکل کر آ گیا.
جتنا میں اس لڑکی کے بارے میں جاننے کی کوشش کر رہا تھا اتنا میں الجھتا جا رہا تھا۔ میں اگلے روز ہی واپس لندن آ چکا تھا۔ اپنی میٹنگ اور ڈیلز کے بارے میں نے اپنے باس کو بتایا، وہ بے حد خوش ہوئے۔ بہرحال 3 دن میں اس لڑکی کے بارے میں ہی سوچتا رہا۔ میں گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا جب راستے میں مجھے وہی مسجد نظر آئی جہاں میں نے اسے پہلے دیکھا تھا۔ پتہ نہیں کیوں لیکن میں اس مسجد کے سامنے جا کے رک گیا، نماز ادا کی۔ جب باہر نکلنے لگا تو کوئی خاتون بڑی تیزی سے اندر داخل ہو رہی تھی اور وہ مجھ سے بری طرح سے ٹکرا گئی۔ میں شاید گرتے گرتے بچا اور اس کی بھی یہی کیفیت تھی، لیکن جب ہم نے ایک دوسرے کو دیکھا تو مجھے حیرت کا وہی جھٹکا لگا، کیونکہ وہ وہی لڑکی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اوپر کی سیڑھیاں چڑھتی میں نے کہا، ایمان! میری پکار پہ اس کے قدم وہیں جم گئے۔ اس سے پہلے کہ وہ پھر میری نظروں سے اوجھل ہو جاتی، میں اس کے پاس گیا اور